نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي، نمضي جنودا نجوب الوهادي، نمضي أسودا لا نخشى الوغادي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع كلكم مسؤولون عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کئی دنوں سے معاشرت کے سدھار کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور آج جو آیت تلاوت کی گئی اور جو حدیث پڑھی گئی، ان دونوں کا تعلق بھی کسی نہ کسی درجے میں معاشرت سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ان سے اور آپ سے مخاطب فرمایا ہے، اور یہ مخاطب کرنے کا، پکارنے کا، بلانے کا پیارا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جس طرح کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کا نام لے کر پکارتا ہے، اے فلاں، یا پھر یوں کہہ کر پکارتا ہے، اے بیٹے، دونوں الفاظ میں اور دونوں جملوں میں فرق ہے۔ نام لے کر پکارنے میں محبت نظر نہیں آتی، لیکن نسبت کا تعلق دینے کے بعد محبت نظر آتی ہے۔ جب بیٹا کہتا ہے باپ، تو وہاں پر ایک نسبت جڑ جاتی ہے باپ اور بیٹے کی، اور اس میں محبت نظر آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس تعلق کا ذکر کیا ہے، وہ تعلق ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ ہمارا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پکارا، بلکہ نسبت سے پکارا ہے، یعنی پیارے انداز میں، اے ایمان والو، ایمان کی نسبت سے پکارا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بہت پیارا الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے سے ایمان والوں کو پکارے۔ آگے فرمایا: قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن اور جلاون لکڑی نہیں ہوگی، بلکہ انسان اور پتھر ہوگی، اور اس آگ پر سخت مزاج مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا: قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔
پھر وہ اہلی کو، پھر اپنے اہل و عیال کو یا جو تمہارے ماتحت رہتے ہیں ان کو آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا اگر کوئی بندہ خود تو آگ سے نہیں بچ رہا ہے، خود عبادت نہیں کر رہا ہے، خود تبلیغ نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو کہتا ہے نماز پڑھو، دین کے راستے پر چلو، صدقہ خیرات کرو، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اگر جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کر کے بتائیں، پھر آپ دوسروں کو اس کی ترغیب کریں۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اپنی اولاد کو یا اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی پابندی کرو۔ تو ادا کرنا ہے، یہ کبھی بھی بولا تو ادا کر لیے، پڑھ لیے، اور ایک پابندی کرنا، نماز قائم کرنا، عبادت پر جمے رہنا۔ جب آپ نماز قائم کریں گے، عبادت پر جمے رہیں گے، پھر آپ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی وائف کو دعوت دیں گے، تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاخیر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب پہلے ہم خود عمل کریں گے، جب خود دین پر چلیں گے، پھر اولاد کو کہنے پر اولاد کو فائدہ ہوگا، یا بیوی کو کہنے پر فائدہ ہوگا ہماری بات کا۔ یہاں پر آگ کا ذکر فرمایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سمجھایا اپنی اولاد کو، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شبہ کا اور اسی اعتراض کا جواب دیا ہے آگ کا ذکر فرما کر۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے، وہ جلتی ہوئی آگ کو خوبصورت سمجھتا ہے اور وہ اس کی طرف لگتا جاتا ہے۔ کیا کوئی ماں باپ صرف زبان سے کہہ کر خاموش بیٹھ جائیں گے بیٹے اس طرف مت جاؤ، جاؤ گے تو جل جاؤ؟ کیا ماں باپ کے لیے اتنا کہہ دینا بچوں کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، ماں باپ کا جینا حرام ہو جائے گا کہ بچہ میرا آگ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس آگ سے بچے کو بچائے گا۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم نے بیوی کو بہت کہا نماز کے لیے لیکن وہ پڑھنے کو تیار نہیں، تو یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح اس چھوٹے بچے کو جو آگ کی طرف جا رہا ہے، آپ بچانے کے لیے تڑپ جائیں گے، اس آگ سے کئی درجے گنا بڑی آگ تو جہنم کی ہے، تو آپ کو کتنا تڑپنا چاہیے، یا ہمیں کتنا تڑپ ہونی چاہیے کہ کس طرح میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا دوں۔ آج ہماری فکر ہے کہ بچہ ابھی معصوم ہی ہے لیکن اس کی فکر ہو جاتی ہے کہ فلاں اسکول میں پڑھے گا اور اس کے اسٹیٹس اور اس کا مقام مرتبہ غلط ہو جائے۔ دنیاوی فکر ہے لیکن جو اصل اسٹیٹس اور اصل مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جنت، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔
پھر جواب میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن وہ کافر کا کافر رہا۔ یہ بات اصولی طور پر درست ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا سمجھایا وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ کئی 100 سال تک مسلسل اپنے بیٹے پر محنت کرتے رہے۔ ہم تو 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ مہینے میں 1 مرتبہ بول دیتے پھر خاموش ہو جاتے۔ اس طرح کہنا اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ جس طرح ہم ان کے دنیاوی فیوچر کے لیے اور دنیاوی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر کرنے کی آخرت۔ اگر آخرت کی فکر زیادہ نہیں ہے، دین کی فکر زیادہ نہیں ہے اور دنیا کی فکر زیادہ نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کے یہاں ہمارا اس معاملے میں مواخذہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع کلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم سب نگہبان ہو۔ تمہاری نگہبانی میں یا تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ان کی تم نے کس قدر تربیت کی ہے، ان کو دین کی طرف چلایا یا نہیں چلایا، ان کے حقوق تم صحیح طور پر ادا کیے یا نہیں کیے۔ ان تمام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خود ایک لمبی حدیث بھی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں وہاں اگر آپ ہیڈ ہیں اور آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، کیا ان تمام کو دین کی دعوت دی یا نہیں، ان کو نماز کی دعوت دی یا نہیں، ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھجور رکھا ہوا تھا گھر میں، اٹھا کر کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا کر کہا کخ کخ، یعنی اس طرح ہم اپنے الفاظ میں تھو تھو کہتے ہیں کہ پھینک دو اس کو، یعنی اس کی شناخت اور اس کی برائی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، پھینک دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا کخ کخ، یہ عربی کا الفاظ ہے کہ اس کو مت کھاؤ۔ کیوں؟ ہم بنو ہاشم ہیں، بنو ہاشم کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور فرمایا ان الولد مبخلۃ ومجننۃ ومدبنۃ، کہ اولادیں ہیں نا، یہ اولاد یہ انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور کبھی بزدل بنا دیتی ہے۔ کہ اولاد کے فیوچر کے لیے اتنے مال جمع کیے کہ اللہ کے ہاتھ میں مال خرچ کرنا دل ہی نہیں ہوتا۔ شریعت کے معاملے میں ہم جب اولاد نے غلطی کر دی، چھوٹا بچہ ہے، ابھی عقل نہیں ہے، اس کو ابھی کیا سمجھے گا، چھوڑو کرنے دو، یہ شریعت کے معاملے میں اس کے ساتھ بخل سے کام لیا جاتا ہے۔ ومجبنۃ، اور انسان کو بزدل بنا دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو یا فلاں جگہ تقاضا ہے چلو، تو اولاد کی وجہ سے اور اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے وہ شخص تقاضے کو نہیں جائے گا، اس کو بزدل بنا دیا۔ دین کے معاملے میں کہیں کہ ضرورت پیش آ جائے تو اس بیوی اور بچوں کے فکر میں دین کو پسے کچھ ڈال دیں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کہ ہم اور اپنی اولاد کو کس طرح دین پر چلائے بتا کر گئے. تربیت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ جہاں پر نرمی کا معاملہ ہو نرمی کرے، جہاں پر سختی کا معاملہ ہو سختی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم کرو. اب اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، اور 10 سال میں ہی اس کے بستر الگ کرو. اس حدیث سے مفسرین نے اور محدثین نے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ بچوں کو 7 سال سے پہلے کسی چیز کا بوجھ ڈال دینا یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے. اب 3 سال کے ہو رہے سیدھا ڈال دے رہے نرسری، ظلم ہے بچوں پر. ابھی اس کی کھیلنے کی عمر ہے. ہاں، اس 7 سال کے اندر ان کو دین کے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ان کو سکھاؤ. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، یا کسی کو رکھ لو کہ وہ کسی وقت آ کر 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ اس بچے کو کلمہ نماز سکھا دے. اس سے زیادہ بوجھ ڈالنا بچوں پر ظلم ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ شریعت جو بچوں کے ساتھ 7 سال کے بعد مکلف بناتی ہے شریعت کا، پھر تو تم ظلم کر رہے ہو کہ 3 سال کے بعد ان پر بوجھ ڈال رہے ہو. تمہاری سوچ شریعت سے آگے نہیں ہو سکتی. پھر وہ بچے آگے چل کر ان کو کھیلنے کی عمر نہیں ملی، ان کو موقع نہیں ملا کھیلنے کا. اب وہ جب پڑھنے کی عمر ہوگی 13 سال، 14 سال، 15 سال، تو پھر وہ پڑھے گا نہیں، کھیلنے نکل جائے. کیوں؟ اس کی حق پرستی ہوئی. اور پھر بچے اسی حدیث کی روشنی میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ اس قدر نرمی اختیار کرتے ہیں کہ چھوٹے سے ہی بچوں کی غلطی پہ پکڑ نہیں کرتے، اور بڑے ہو کر پھر وہی غلطی وہ کرتے رہتے ہیں اور بعد میں افسوس کرتے ہیں. اور بعض لوگ اس قدر سختی کرتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہی بچہ ہے اس کو بہت بری طرح مارتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ اللہ سے کیسے معافی مانگیں گے جو اتنے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں. ابھی تو اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے اس بچے سے، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، وہ معاف بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اس بیچ میں اس بندے کا مارنے والے کا انتقال ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ان کی تربیت کرنے میں میانہ رہتی. شریعت نے کہا ہے کہ اگر وہ غلطی کرے تو اس طرح ان کی تنبیہ کرو یا اس طرح مارو کہ کہیں پہ نشان نہ آئے. اور شریعت نے کہا ہے کہ گردن سے اوپر تو مارنا جائز ہی نہیں، کیونکہ اہم اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن سے اوپر بنایا. ہمارا بچہ غلطی کرتا ہے، ہم دھڑلے سے ایک بھیری مار دیتے اس کے منہ پر یا اس کے سر پر، یہ جائز نہیں. بچوں کی تربیت ہم کو اسلامی طریقے پر کرنا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب باپ کے اندر یا ماں کے اندر خود دینداری ہوگی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں پہلی صف میں تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، لیکن اولاد اور بیویوں کے معاملے میں بالکل وہ لاپرواہ ہیں، تو ان کی کوئی فکر نہیں ہے. بچے نماز چھوڑ رہے ہیں، بچے زکات یا بچے روزے نہیں رکھ رہے، لیکن کوئی افسوس نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی مثال دی ہے کہ دنیا بھی آگ کی طرف اگر چھوٹا بچہ جا رہا ہے تو تم رکو گے نہیں. صرف الفاظ سے نہیں بول سکتے
کہ بچے بیٹے ادھر نہ ہو جاؤ، تم جل جاؤ گے، بلکہ تم دوڑو گے اس طرح۔ اسی طرح اگر کوئی اولاد بے نمازی ہے اس پر تنبیہ کرو، اور اس پر نماز فرض ہے تو اس پر تاکید کرو اور اس کو نماز کا حکم دو۔ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اور خود کو دیندار بنانے کے لیے تو شریعت کے رموز و اوقاف اور اوامر و نواہی کو جاننا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ 24 گھنٹے میں سے کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ وقت نکال کر اپنے گھر میں تعلیم کرے، کسی اللہ والے کی کتاب لے کر جو عام فہم کتاب ہو اور اس کی تعلیم کرے، اور اس میں تمام گھر والے بیٹھے ہو، یہ روزانہ کی پابندی کے ساتھ کرے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے اور بیویوں کے ذہن کو بھی دیندار بنا دیں گے۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑی فکریں کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ جو ہماری لاپرواہی ہے اور بے اعتنائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن یعنی جلاور انسان اور پتھر ہے، اور اس پر سخت مزاج مضبوط فرشتے مقرر ہیں، تم کو سزا دینے میں ذرہ برابر بھی وہ نرمی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا